بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح سے پچھلے ویڈیو میں ہم نے یہ بات کیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کیسے ہوئی، چلیے اب ہم آگے کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کی تخلیق کیسے ہوئی۔ تو چلیے آج کا ٹاپک شروع کرتے ہیں۔ پیارے ناظرین، جب حضرت آدم علیہ السلام کو خداوند قدوس نے بہشت میں رہنے کا حکم فرمایا، یعنی کہ جنت میں رہنے کا حکم دیا، تو آپ جنت میں تنہائی کی وجہ سے کچھ ملول ہوئے۔ جس طرح سے ایک انسان تھوڑا مایوس ہوتا ہے، اسی طرح سے تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نیند کا غلبہ فرمایا اور آپ گہری نیند سو گئے۔ تو نیند ہی کے حالت میں آپ کی بائیں پسلی یعنی کہ لیفٹ سائڈ کی جو بون ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا فرمایا۔ جب آپ نیند سے بیدار ہوئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ایک نہایت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل عورت آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ تم کون ہو اور کس لیے یہاں آئی ہو؟ تو حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ میں آپ کی بیوی ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے پیدا فرمایا تاکہ آپ کو مجھ سے انس اور سکون قلب حاصل ہو اور مجھے آپ سے انسیت اور تسکین ملے اور ہم دونوں ایک دوسرے سے مل کر خوش رہیں اور پیار و محبت کے ساتھ زندگی بسر کریں اور خداوند قدوس عز و جل کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں۔ حوالہ تفسیر روح المعانی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 316، قرآن پاک میں پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ آیت نمبر 35۔ پیارے ناظرین، قرآن مجید میں چند مقامات پر اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور اسی میں سے ان کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت مرد و عورت پھیلا دیے۔ ریفرنس پارہ نمبر 4 سورۃ النساء آیت نمبر 1۔ پیارے ناظرین، اب ہم اس واقعے سے نکل کر تھوڑا درسی ہدایات کی طرف چلتے ہیں۔ پیارے ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام و حوا رضی اللہ تعالی عنہ کی تخلیق کا واقعہ مضامین قرآن مجید کے ان عجائب میں سے ہیں جس کے دامن میں بڑی بڑی عبرتوں اور نصیحتوں کی گواہر ابرار کے انبار پوشیدہ ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرمایا۔ قرآن مجید کے اس فرمان سے یہ حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ خلاق عالم جل وعلا نے انسانوں کو 4 طریقوں سے پیدا فرمایا ہے۔ اول یہ کہ مرد و عورت دونوں کے ملاپ سے، جیسا کہ عام طور پر انسانوں کی پیدائش ہوتی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں صاف صاف اعلان ہے، اللہ فرماتا ہے، اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ
ترجمہ کنز الایمان۔ بے شک ہم نے آدمی کو پیدا کیا ملی ہوئی مٹی سے۔ ریفرنس پارہ نمبر 29 سورۃ الدہر آیت نمبر 2۔ دوسرا یہ کہ تنہا مرد سے ایک انسان پیدا ہوا اور وہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اللہ تعالی نے ان کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا۔ تیسرا یہ کہ تنہا ایک عورت سے ایک انسان پیدا ہوا اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، جو کہ پاک دامن کنواری بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے شکم سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ چوتھا یہ کہ بغیر مرد اور بغیر عورت کے بھی ایک انسان کو خداوند قدوس عز و جل نے پیدا فرما دیا، اور وہ انسان حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ اللہ تعالی نے ان کو ڈائریکٹ مٹی سے پیدا فرمایا۔ پیارے ناظرین، ان واقعات کے بہت سارے اسباق ظاہر ہوتے ہیں جو کہ ہمیں غور فرمانا چاہیے، جیسے کہ خداوند قدوس ایسا قادر و قیوم اور خلاق ہے کہ انسانوں کو کسی خاص ایک ہی طریقے سے پیدا فرمانے کا پابند نہیں ہے، بلکہ وہ ایسی عظیم قدرت والا ہے کہ جس طرح چاہے اور جب چاہے انسانوں کو پیدا فرما دے۔ جس طرح سے 4 طریقے بتائے گئے پہلے، جو اس کی قدرت و حکمت کی اور اس کی عظیم شان خلاقیت کا نشان عظیم۔ سبحان اللہ، خداوند قدوس کی شان خلاقیت کا عظیم کا کیا کہنا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ کچھ بھی بولنے یا سننے میں غلطیاں رہ گئی ہو یا کچھ کمیاں رہ گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرما کر اس ذکر کو قبول عطا فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی ناظرین، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔